اللہ معاف کرے، آج تو معاشرہ اتنا برا آ گیا، آج کا دور اتنا خراب چل رہا ہے، مسلمان کا اتنے برے حالات ہو گئے، فون بھی آتا ہے تو مسلمان اٹھا کے پہلے گالی دے کے بات کر رہا ہے، استغفر اللہ، جبکہ ہمارے پاس آداب ہیں، گفتگو کا آغاز کرنے کے آداب ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں فون کرتے ہیں نام تک نہیں بتاتے، سیدھا بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بد کلامی کرنا شروع کر دیتے ہیں، بھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جہالت والی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ آمنہ کے لال نے فرمایا السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ سلام کیا ہے آپ کو معلوم؟ دعا ہے، دعا کیا ہے ذرا بولیے؟ سلام پھر بڑھا دیے پاشا، تم کم کر دو، کم کر دو، ذرا اس کو کم کرو، اس کو۔ پھر فرمایا پرانا ہے سسٹم، ہاں، کئی کو اچھا چلتے رہتا، کئی کو کرتے کہ یوں 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 کرنے۔ تو اب رب آقا پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے زور سے بولو۔ اور یہ سلام کیا ہے معلوم؟ یہ دعا ہے، دعا کیا ہے ذرا زور سے بولو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اور یہ دعا کی برکت سے جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو یہ دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر اس شخص کو حادثہ ہونے والا ہے، اس شخص کوئی بیماری میں مبتلا ہونے والا ہے، وہ شخص اگر کوئی بلاؤں میں گھرے جانے والا ہے، یہ سلام والی دعا کی برکت سے اللہ اس کو وہ بلاؤں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کیا ارشاد فرمائے، جب آپ باہر سے آ رہے ہو تو اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ کیوں سلام کرو؟ تاکہ تمہارے سلام کی برکت سے وہ سارے گھر والے عذاب الہی سے محفوظ ہو جائیں، بلاؤں سے محفوظ ہو جائیں، انتشار و اختلافات سے محفوظ ہو جائیں، وہ جو ہے آنے والے عذاب و مصائب و آلام سے محفوظ ہو جائیں۔ بہت ضروری ہے میرے پیارے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو سلام جیسی عظمت، یعنی دیکھو ہمارا جو مذہب ہے نا، یہ ہمارا مذہب ہمارے کو گناہگار بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ مذہب ہمارا ہم کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، نیکی پر دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی، پیارے مصطفیٰ کی غلامی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مذہب ہم کو اللہ کی طرف، رسول پاک علیہ السلام کی طرف لے آنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس میں جو تعلیمات رکھی ہے وہ قابل غور ہے۔ ایک صحابی پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے گھر جاؤں تو سب سے پہلے کیا کروں؟ تو پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اپنے گھر والوں کو سلام کرو۔ پھر صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ تو پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس وقت تم اپنے پیارے نبی کو سلام کرو۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، نبی پر سلام کرو۔ کیوں؟ اسی لیے کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اللہ اور اس کا رسول اس کے گھر میں ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، مسائل کو سمجھو، آج دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان چیزوں سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس نوجوانوں کے اندر اسلام سے تعلق مضبوط نہیں ہو رہا ہے۔ کئی تو ایسے نوجوان ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، طہارت سے بھی نہیں رہتے، نمازوں کو تو جان بوجھ کے چھوڑتے، نماز پڑھنا ہمارے نوجوان کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان نسلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں مصیبتوں میں پریشان، رنج و علم میں پریشان، آفات و بلیات میں گھرے ہوئے، ٹینشنوں میں پڑے ہوئے، عذاب و تکلیف میں پھنسے ہوئے،
یہ سارے معاملات مسلمان کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ غور کر کے سنو کیوں آ رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر تک اللہ تعالی خود اس بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اور جب وہ ظہر پڑھتا ہے تو عصر تک اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتا ہے، اور جب وہ عصر پڑھتا ہے بندہ مغرب تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جب عشاء پڑھتا ہے تو فجر تک بندہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے۔ آج اللہ کا حفظ و امان بندوں سے ختم ہو گیا، رات کو سو گئے بیمار پڑ گئے، صبح کالا کرنا پڑ رہا سب کو، ارے میاں ذرا دوا خانے کو آؤ، کئی پورے بھائی کیا ہوا؟ ارے یار ہمارے ابا جو ہے رات میں بیمار پڑ گئے، ان کو ہاسپٹل لے کے آ رہے، رات میں ولیمے میں کے ٹیبل پہ میرے سامنے بیٹھے تھے، ہاں کھا کے آئے اٹیک ہو گیا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اچانک جو بیماریاں آ رہی ہے کس وجہ سے آ رہی ہے؟ اللہ کی بندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اچانک حملے ہو رہے ہیں۔ کئی ایسے نوجوان آپ کے ادھونی میں بھی ہوں گے، ہمارے پاس بھی کئی ایسے نوجوان ہیں، ہمارے محلے کا واقعہ ہے، ہمارے کچھ نوجوان تالاب کی طرف گئے تیرنے کے لیے، 17 سال 20 سال 23 سال 25 سال 4 نوجوان تیرنے کے لیے گئے، اچھا تیر رہے، زبردست تیر رہے، تیرتے تیرتے ایک ڈوبا، ایک کو بچانے دوسرا گیا، دوسرا ڈوبا، دوسرے کو بچانے تیسرا گیا، تیسرا ڈوبا، تیسرے کو بچانے چوتھا گیا، چاروں کے چاروں موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اچانک حادثات، ایک ایک ساتھ 4 لاشیں، سوچو ماں باپ پہ کیا بیتی ہوگی، سوچو دیکھنے والوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، خاندان قبیلے والوں پر کتنا بڑا غم ہوا ہوگا۔ اگر ان اچانک حادثات سے بندے کو بچنا ہے تو بندہ 2 کام ہمیشہ کرنا، ایک باوضو رہنا، کیا رہنا بولو، اور دوسرا ہمیشہ بندہ نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا۔ نماز پڑھنے والا اللہ کے حفظ و امان میں رہتا۔ آج ہمارے پاس یہ سسٹم بہت کمزور مسجد کو آ رہے ہیں، فجر کی نماز میں ادھونی کی مسجد میں چلیں گے، کوئی بھی مسجد میں، یہی مسجد ہے ہماری، چلیں گے، مسجد کے اندر ہے کتنے صف؟ 10 صف 15 صف 20 صف 25 صف 50 صف، آ رہے ہیں کتنے لوگ؟ ایک صف۔ کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ ایک صف۔ آپ ذرا غور کیجئے، آخر بات کیا ہے؟ مغرب ہو گئی 2 صف، جمعہ کے دن 25 صف، پھر روزانہ جمعہ میں جتنی پبلک نظر آتی ہے ہر جمعہ، وہ روزانہ نظر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے، بندہ کہہ رہا ہے ارے بھائی سب دیکھ لیں گے یار، چلتے رہو یار، مسئلے چلتے رہو، اپنے کیا کرنے کا، چلو جو بھی ہے دیکھ لیں گے۔ آج اسی لیے ہم کاروبار کر رہے ہیں، برکت نہیں ہے، تجارت کر رہے ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، راتوں میں بستر پہ لیٹ رہے ہیں، سکون کی نیند نہیں ہے۔ آج انسان جو ہے کاروبار کو جا رہا ہے، سکون قلبی نصیب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے بندہ محروم ہو گیا۔ آپ کی، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر بالکل ایک دم ینگسٹرز بیٹھے ہوئے، بالکل نوجوان بچے، بالکل نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یقین مانیے میری طبیعت گلے کی وجہ سے ناساز ہے، کیونکہ یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، گلے پہ افیکٹ ہے۔ میں حضرت شفیع پاشا صاحب کو بولا صاحب پرسوں بیان اتنا زبردست ہوا، آج ایک دن چھوڑ دو صاحب، بہت تھکی ہوئی۔ نوجوان بچے مصعب آپ کو سننے آ رہے، بولے مصعب ذرا آؤ، مصعب کیسا بھی آؤ۔ یقین مانیے آپ، کل رات میں میں تھا ممبئی میں، ممبئی سے بھی تقریباً 150-200 کلومیٹر دور، آج صبح پہنچا، پھر اب 4:30 بجے نکلے، اب آئے ہم لوگ آپ کے پاس۔ پیارے بزرگ اور دوستو، ہم اتنی دور سے سفر کر کے اس لیے آ رہے ہیں تاکہ آپ حضرات تک ایک اچھا پیغام پہنچا سکیں۔ حالانکہ ابھی یقین مانی میری آواز نکلنے کو میرا گلا اجازت نہیں دے رہا، مگر پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں بولنے کی، تاکہ آپ کو کچھ سنا دوں، کچھ آپ کو بولوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری گفتگو کو سن کر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ایک بات آپ سن لو، اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہے نا بھائی؟ پہلا رکن ہے ایمان، توحید و رسالت کی گواہی۔ دوسرا رکن ہے نماز،
تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، پانچواں ہے حج۔ یہ 5 چیزیں مسلمان پہ فرض ہے: ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ حج کیا ہے؟ ہر سال کرنا ہے، ہر آدمی کو کرنا ہے؟ نہیں، ہر آدمی نہیں کرنا ہے، ہر سال نہیں کرنا ہے۔ کون کرنا ہے؟ اللہ جس کو دولت سے نواز دے، جو صاحب نصاب ہو گیا، جس کے پاس ڈھیر ساری دولت جمع ہو گئی، اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اور پھر ایک بار حج کر لیا، پھر پوری زندگی میں دوبارہ کرنے کی ضرورت، اگر کر لیا تو ثواب ملیں گا، اللہ اجر دیں گا۔ 4 بار حج کر لیا بھی تو نے اللہ کی طرف سے اجر و عظیم پائے گا، لیکن زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ پھر اب آگے دیکھو، یہ تو ایک زندگی میں ایک بار کرنا ہے، بس زندگی میں، پوری لائف میں 60 سال 70 سال 80 سال جتنا جئیں گے پوری لائف میں خالی ایک بار حج کرنا ہے۔ پھر اب دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ بھی سب کے اوپر نہیں ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے، میرے اوپر نہیں ہے، ان کے اوپر نہیں ہے، ان کے اوپر نہیں۔ کس کے اوپر ہے؟ جو امیر ہے، جو پیسے والے ہیں، جو صاحب نصاب ہو گئے، جن کے پاس پیسہ سونا چاندی ہوتے ہوئے 1 سال ان کے مال پہ گزر گیا، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ لوگوں کے اندر جس کے پاس یہ 1 سال گزر گیا ان کے اوپر فرض۔ میرے پاس اگر یہ مال سونا چاندی ہیرے جواہرات اگر میرے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ پھر یہ کب دینا؟ ہر مہینہ زکوٰۃ دینا ہے؟ بولے نہیں، سال میں 1 مرتبہ دینا ہے۔ حج زندگی میں ایک بار، زکوٰۃ سال میں 1 بار۔ پھر سال میں 1 بار کتنا؟ 2 کروڑ روپے جمع کرے تو 2 کروڑ میں 1 کروڑ زکوٰۃ دینا ہے۔ 2 کروڑ میں 50 لاکھ زکوٰۃ میں دینا ہے؟ نہیں، 25 لاکھ دینا ہے، 10 لاکھ دینا ہے۔ کتنا دینا؟ 2.5% خالی۔ کتنا دینا بولو؟ 2.5%۔ 2.5% دے دیے، باقی کا 97.5% اپنا کھا لو، رکھ لو، گھراں بنا لو، BMW خریدو، جیکوار خریدو، مرسیڈس خریدو، 2 شادیاں کرو۔ ہاں جی، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تم نے ہنس رہے تو ہنسو، تمہاری مرضی، مگر میں ریئل بول رہا ہوں۔ 97.5% آپ کا ہی ہے۔ وہ ایک بلڈنگ بنائے، دل نہیں بھرا، اور ایک بنا۔